سے میں ذرا سے چاہ چکے آپ نے جو فرمایا کہ جب آپ مدینے میں نکلتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے جی تو کیا صورت ہاں حال ہوتی اس تھی؟ میں عرض خدمت یہ ہے کہ ایک تو وہی تخلیقی شباہت تو اپنی جگہ تھی، تو پیغمبر کے ساتھ شباہت صرف تخلیقی نہیں تھی، یقیناً مولا علی اکبر کے اخلاق بھی وہی سبحان پیغمبر اللہ، والے اخلاق تھے، سبحان اللہ، اور اپنے عمل میں، اپنے چال چلن میں، اپنی رفتار میں، اپنے تواضع میں، لوگوں کے ساتھ محبت میں، رحمت میں، وہ یقیناً تمام اعتبار سے مظہر پیغمبر تھے۔ بے شک اسی لیے لوگوں کے دلوں میں بے پناہ احترام تھا، بے شک بے پناہ احترام تھا، اور آپ کے احترام کی خاطر لوگ جو ہیں حتیٰ کاروبار، اپنے بازار جو ہیں وہ کہتے ہیں بند ہو جاتے تھے جی جناب علی اکبر کی جو ہے وہ حسن و جمال اور ان کی جو اندرونی خوبصورتی ہے، سبحان جو اللہ ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اصل میں یہ جو خوبصورتی ہے یہ سب سے زیادہ ہے جی جو انسان پر اثر ڈالتی ہے۔ تو جناب علی اکبر کے حوالے سے ایک نقطہ اور میں ذکر کروں گا۔ جی یہ جو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اپنے ممبر پر کہ جناب علی اکبر جو ہیں وہ شبیہ رسول تھے، ایک چھوٹی سی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ جی یہ ہے کہ اصل میں مولا علی صلوات اللہ علیہ کے دونوں جو فرزند تھے، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین صلوات اللہ علیہما، خود سید الشہداء امام حسین شباہت رکھتے تھے رسول اللہ سے، جی اور امام حسن مجتبیٰ علی مرتضیٰ سے شباہت رکھتے تھے۔ جی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جب ان دونوں شہزادوں کو دیکھتی تھی تو امام حسن کو فرماتی تھی کہ تو اس لیے مجھے پیارا لگتا ہے کہ اپنے بابا علی جیسا ہے، واہ اور حسین تو مجھے اس لیے پیارا لگتا ہے کہ میرے بابا محمد جیسا ہے۔ تو علی اکبر اصل میں اپنے بابا کے شبیہ تھے، واہ چونکہ ہمارے ائمہ میں دو امام پیغمبر کے شبیہ ہیں، ایک امام حسین ہاں صلوات اللہ علیہ، اور ایک جس امام کی آج ہم امت ہیں، امام مہدی صلوات اللہ علیہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، کہ جب امام مہدی دنیا میں تشریف لائے، امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ نے جب ان کو اٹھایا، اپنے بازوؤں میں اپنی آغوش میں لیا، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ میں پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ مجھے دنیا سے نہیں لے گیا اس وقت تک کہ مجھے وہ ہستی دکھلائی جی کہ جو سب سے زیادہ رسول کریم سے مشابہ ہیں اپنی تخلیق میں اور اپنے اخلاق میں، سبحان اللہ اپنے عمل میں۔ امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے بارے میں نبی کریم سے احادیث آئی ہیں کہ وہ میرے مشابہ ہیں، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ جی ہاں تو دو امام ہمارے مشابہ ہیں پیغمبر کے، امام حسین بھی مشابہ تھے پیغمبر کے۔ تو جناب علی اکبر چونکہ امام حسین کے بیٹے تھے تو اصل میں اپنے بابا کے مشابہ تھے، نتیجتاً پیغمبر کے مشابہ تھے، لیکن یہ ہے کہ جناب علی اکبر کی شباہت اپنے بابا کی نسبت زیادہ تھی پیغمبر سے، جی اس لیے ان کے بارے میں جو مولا امام حسین کا فرمان ہے کہ اشبہ الناس، یعنی شبیہ اور بھی ہیں پیغمبر کے لیکن یہ زیادہ شبیہ ہیں، یعنی ان کی شباہت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے۔ تو شباہت فقط ظاہری نہیں تھی، یقیناً سیرت میں شباہت تھی، اخلاق میں، عمل میں، بہت ساری خصلتوں اور خوبیوں میں شباہت تھی۔ جناب علی اکبر جو ہیں یہ بہت بڑا درس ہیں، کربلا میں سب سے پہلی ہستی ہے جس نے وقت کے امام پر اپنی جان نچھاور کی، اور یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جوانوں کو دین کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے۔ جی دیکھیں نا، جناب علی اکبر کی پہلے بڑھ کر شہادت دینا، میں آج کا جوان، میرے بہت سارے بچے جوان بھائی کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ سیکھ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں سبقت کرنی چاہیے، سب سے پہلے بڑھنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جناب علی اکبر کا جو انداز تھا، اور اس انداز میں آپ دیکھیں کہ کس انداز سے، کس شجاعت سے وہ دشمنوں سے لڑے ہیں، اور پھر صبح کی آذان جناب علی اکبر کا دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ندائے دین جو ہے اس کے اندر بھی جوان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ظلمات میں اگر کسی نے ندا دینی ہے، جیسے رات کی تاریکیوں میں اللہ اکبر کی صدا علی اکبر بلند کر رہے تھے، یہ قیامت تک کے جوانوں کو درس دے رہے تھے کہ توحید کے علمبردار بننا ہے، اگر رسالت کی گواہی دینی ہے، اگر امامت کی گواہی دینی ہے، اگر عبادتیں قائم کرنی ہے، تو آج میری سیرت پہ چلو، آگے بڑھو، اپنی راتوں کو، دنوں کو جو ہے وہ اللہ کی عبودیت سے اور دین کے نشر کے لیے اور زمانے کے امام کی حمایت کے ساتھ جو ہے منور کرو۔ جی یہاں پر چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، میں دو باتوں کی طرف چاہوں گا کہ آپ ضرور آخر میں اشارہ فرمائیں۔ کربلا معلیٰ میں جو کربلا کا رن تھا، اس میں ایک امام حسین علیہ السلام نے جو حکمت عملی پیش کیا صبح عاشور کو، جناب علی اکبر سے اذان کیوں دلائی، یہ ایک بہت، چونکہ آپ کے مؤذن تو کوئی دوسرے تھے،
اور آج کے ہمارے جوان کو چلتے چلتے اگر حسینی جوان بننا ہے تو کیسے اپنی اصلاح کرنا چاہیے، کیسے سیرت حضرت علی اکبر پر چلنا چاہیے؟ وہاں اذان دلوانے کا مقصد حجت تمام کرنا تھا دنیا جو ہے باطل پر، کہ ایک ایسی ہستی کی لہجے سے جو، چونکہ سامنے جو لشکر تھا اس میں 20 کے قریب اصحاب پیغمبر بھی تھے، دشمن لشکر میں 20 کے قریب اصحاب پیغمبر تھے، اور جنہوں نے نبی کریم کو دیکھا تھا، تو علی اکبر کے لہجے سے اذان سنوانے کا مقصد حق حجت تمام کرنا تھا کہ کن کو مارنے کے لیے آئے ہو، ایک تو یہ تھا، اور دوسرا جو ہے مولا اپنے فرزند سے آغاز کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اپنی حقانیت کا اعلان ہے کہ تم اپنے بچے لے کے نہیں آئے، میں اپنے بچے اور علی اکبر جیسا جوان لے کے آیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں حق پہ ہوں، مجھے ذرا برابر بھی جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور میں دین حق کے لیے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کے لیے اور اس کے حکم کے سامنے تسلیم خم ہونے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں جتنے بھی واقعات کربلا میں پیش آئے ہیں، جتنی بھی شہادتیں آئی ہیں، مولا امام حسین صرف اور صرف جو ہے وہ یہی کہتے تھے رضن بقضاء و تسلیم علیہ، آخری وقت تک جو ہے مولا جو ہے وہ حتیٰ کہ سامنے والی امت کی ہدایت کی بھی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کہتے ہیں شمر جب وار کر رہا تھا تو امام حسین صلوات اللہ علیہ کے لب سے کچھ اس نے جملے سنے، تو اس نے جب کان جھکائے تو دیکھا امام حسین اس امت فاستہ کی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام کے اپنے طرز عمل اور ان کے ساتھ تمام جو جوان بوڑھے بچے سب کا طرز عمل ہماری امت کے تمام طبقات کے لیے حجت ہے۔ جس طرح بوڑھے ہمارے بوڑھوں پر حجت ہیں، اس طرح علی اکبر جیسے جوان، حضرت عباس جیسے جوان، شہزادہ قاسم، اون محمد جیسے نوجوان، یہ ہمارے جو ہیں وہ جوانوں اور نوجوانوں پر اپنے عمل سے حجت ہیں، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمارے بچوں پر حجت ہیں، خواتین جو ہیں وہ ان پر، یعنی کربلا کا ہر پہلو ہمارے لیے درس ہے۔ کربلا ہمیشہ درسگاہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ زمانے کے امام کے لیے۔ آج بھی کربلا کا اگر ذکر ہوتا ہے، آج بھی واقعات کربلا دہرائے جاتے ہیں، لوگ بعض دفعہ پوچھتے تو ہیں کہ یہ پچھلے سال بھی یہی سنا تھا، آج کیوں دوبارہ سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج بھی ایک حسین موجود ہے مہدی کی شکل میں، اسے علی اکبر بھی چاہیے، اسے عباس جیسا بھی چاہیے، قاسم جیسا بھی چاہیے، حبیب جیسا بھی چاہیے، اسے بوڑھے جوان بچے سب چاہیے کہ جنہوں نے کربلا کے جوانوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے درس لیے ہوں اور ان کی سیرت پر چلنے کا عزم کیا ہو اور ان جیسی فداکاری اور جانساری کرنے کے لیے تیار ہو۔